السلام علیکم۔ میں حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت بشیر احمد۔ آج میں ایک نسخہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری یہ عادت ہے کہ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں آپ لوگوں کو لوگ بڑے آج کل پارے کے پیچھے پھر رہے ہیں، پارے کی گولی پکانے کے لیے۔ یہ پارے کی گولی پکانے کے لیے میں آپ کو ایک شورے کی داغ بھی بتاؤں گا اور اس میں گولی کیسے پکتی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ راز ہے میرے صرف ان دوستوں کے لیے، میں یہ راز پھر کھول کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ میرا نسخہ مکمل ہوتا ہے، یہ بتا دوں۔ لوگ ٹوٹکوں میں چھوٹا چھوٹا کر کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا کرو گے، پھر یہ چیز بناؤ، پھر آگے وہ چیز بناؤ، ایسا کرتے رہتے۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شب برات گزر چکی ہے، تو یہ ایک شب قدر کا تحفہ ہی سمجھ لے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلا پارے کی جتنی بھی گولیاں آپ چاہیں، ایک گولی، دو گولی، جتنی گولیاں چاہیں، آپ نے سب سے پہلے پارے کی گولیوں کو، جس کو آپ پارے کی گولیوں کو شورے کے تیل میں پکانا چاہتے ہیں، شورے کا تیل بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سارے لوگوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہو، ایک ایسا رستہ ہو جس میں کوئی بھی گولی آپ پکا سکیں۔ ہر شخص چاندی پارے کی گولی، سونے پارے کی گولی بھی وہ پکا سکیں گے، لیکن آپ چاندی پارے کی گولی آرام سے پکا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی گولی ہو، اس کو پکانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کھدر کا کپڑا لے لینا ہے۔ کھدر کے کپڑے میں اس ایک گولی کو، یا زیادہ گولی ہیں تو زیادہ گولیوں کو علیحدہ علیحدہ کھدر کے کپڑے میں باندھ کر، آپ نے ایک پاؤ کاشتک پتری اور ایک پاؤ اس کے اندر پانی ڈال کر، ایک پاؤ پانی میں ایک پاؤ کاشتک پتری ڈال کر حل کر لینا ہے، محلول ہو جائے گا دونوں کا۔ جب کاشتک پتری اس میں حل ہو جائے تو اس کو کسی روگنی برتن میں ڈال دینا ہے، اور اس روگنی برتن کے اندر ڈال کر آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو چولہے پر چڑھا کر رکھنا ہے، اور جو گولیاں کھدر کے کپڑوں میں آپ نے باندھ کے ایک ہے یا زیادہ ہیں رکھی ہیں، ان کو اس پانی کے اندر لٹکا دینا ہے۔ اس کے اندر لٹکا کر اس کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹہ پکانا ہے۔ 2 گھنٹے پکائیں گے تو اچھی ہے۔ 2 گھنٹے پکانے کے بعد ہلکی ہلکی آنچ پر پکانا ہے، زیادہ تیز آنچ زیادہ نہیں دینی۔ اس کے بعد آپ نے ان گولیوں کو اس سے نکال لینا ہے، آرام سے چولہے سے اتار لیں اور ان گولیوں کو باہر نکال کر ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ پانی سے دھو بھی سکتے ہیں، سادہ پانی سے اچھی طرح سے صاف کر کے ان گولیوں کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب چلتے ہیں وہ شورے کا تیل جس میں ان گولیوں کو پکانا ہے آپ نے۔ تو آپ نے شورا کیسے بنانا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک پاؤ شورا لینا ہے اور آدھا کلو تیزاب گندھک۔ ایک پاؤ شورے میں آدھا کلو تیزاب گندھک ڈال کر آپ نے کچھ دیر کے لیے پڑا رہنے دینا ہے، کسی چیز سے ہلا کر اس کے اندر کچھ دیر کے لیے پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد
یا ایک دن شام کو پڑا رہنے دے، دوسرے دن اس کو آپ نے ہلکی اور درمیانی آنچ پر تیزاب کو اڑا دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 3 بار تیزاب آدھا کلو اس شورے میں ڈال کر تیزاب گندک اڑانا ہے۔ تو یہ آپ کا شورا بہت اعلیٰ درجے کا کیم النار سواغ غواز بہت اعلیٰ درجے کا یہ شورا تیار ہو گیا ہے۔ اب اس میں 2 تولہ سنبل فار، چاہیں تو 3 تولہ بھی رکھ سکتے ہیں، تولہ کی ڈلیاں اس کے اندر رکھ دینی ہے اور اس کو اس میں پکانا ہے۔ یہ سنبل فار بھی اس شورے میں حل ہو جائے گا، یہ شورا اس سنبل فار کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ یہ بھی حل ہو جانے دو، جب یہ حل ہو جائے تو اس شورے کو رکھ لیں۔ 2 تولہ سنبل فار بھی بہت ہے، زیادہ 3 تولہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 3-4 تولے بھی بنا سکتے ہیں، مگر 2 تولے جب یہ بن جاتا ہے تو یہ گولی پکانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ان گولیوں کو اب اس شورے کو جو کہ آپ نے تیار کیا ہے، اس شورے میں صرف آپ نے 1 منٹ سے 2 منٹ، بس 1 منٹ ان گولیوں کو ان کے اندر جب آپ رکھیں گے تو یہ گولیاں پھول کر فوراً پھول جائیں گی اور کیم النار جو چرخ آ جائیں گی۔ فوراً شورے سے نکال لیں اور صاف کر کے ان کو آگے سواگا وغیرہ دے کر آپ چرخا لیجیے جہاں آپ استعمال کریں گے۔ یہ تھا گولیاں پکانے کا نسخہ۔ میرے کچھ حضرات بھائی دوسرے پہ نکتہ چینیاں بہت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے نسخہ نہیں ہے جو کہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر میرے کسی بھائی کو میرا نسخہ پسند آئے تو وہ یہ بنا لے، اگر نہ پسند آئے تو بے شک نہ بنائے۔ ہاں، میرے وہ خالص مخلص دوست حضرات جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، مجھے کمنٹس کرتے ہیں، اچھے کمنٹس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے، صرف اور صرف میرے مخلص دوستوں کے لیے۔ جو مجھ سے جلتے ہیں وہ میرے کسی نسخے کو کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ لالچی حضرات میرے نسخے کے نزدیک نہ جائیں، مہربانی ہوگی ان کی۔ تو جلنے والے کو تو منہ کالا ہوتا ہے۔ میں تو نسخے میں ایک دو صرف اپنے ان حضرات کے لیے بھیجتا ہوں جو کہ میرے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا نسخہ ضرور بنائے، نہیں، میں صرف اپنے مخلص دوستوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھٹکے ہوئے وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ کے بہت نقصان کر چکے ہیں وہ نقصان کرنے سے بچ سکیں۔ ہر شخص صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ سونا بنائے یا چاندی بنائے، اسی کے پیچھے پڑا ہوا۔ آج کل چاندی کی قیمت بھی بڑھی ہوئی ہے۔ ہاں، میری وجہ سے اگر کسی میرے دوست کو فائدہ ہو جائے تو میرا کیا جاتا ہے۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا، اگر میرا نسخہ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں میرا نسخہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہ بتائیں، ہر شخص کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے یہ ایک تحفہ تھا جو کہ میں نے آپ کو دیا۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیائی حکمت بشیر احمد۔ اللہ حافظ۔